أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Almighty Allah, the beneficent and the merciful. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. The commander of the faithful Hazrat Ali ibn Abi Talib alayhi salam says that an intelligent is one who first think then speak, and a foolish is one who first speak then think. سچوں کے علمبردار مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، بیوقوف پہلے بول دیتا ہے پھر سوچتا ہے. آج کامیابی کی 12 چابیوں کا چوتھا سیشن ہے. 2 یا 3 منٹ میں پہلی 4 چابیوں کو ریکلیکٹ کرتے ہوئے 5 چابیوں کو ریکلیکٹ کرتے ہوئے سب سے پہلی چابی پرپس، مشن. میری زندگی کا مشن کیا ہے؟ نہیں، میری بقیہ زندگی کا کوالٹی موٹیویٹڈ ٹارگیٹڈ مشن کیا ہے. نمبر 2 پروگرامنگ فار دیٹ اینڈ ری پروگرامنگ اینڈ بیٹر پروگرام، اچھے سے اچھا پروگرام بنانا. اینڈ نمبر 3 پھر وہ بڑے بڑے پلان کو، بڑے بڑے مقصد کو آپ ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر لے. 5 years 1 year 6 month ڈیلی پلاننگ، سو دیٹ ایٹ لیسٹ آپ اس بات کا شیور ہو کہ ڈیلی جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، ڈیلی جو دیٹ از ان اکارڈنس آپ کے مطلب ہے کہ جو مشن کے تحت کام کر رہی ہے. پھر آپ یہاں وہاں ڈرفٹ نہیں ہوں گے. اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ دے گا تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اپنے ایک مشن کی تکمیل کی طرف گامزن ہوں گے. اور پھر اس کے بعد پری پلے، بہتر تصور مستقبل کے بارے میں، پازیٹیو تھنکنگ مستقبل کے بارے میں. آپ برائٹ سائڈ کو دیکھ کے آگے بڑھے، کیونکہ آپ کو نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر آخر میں ہم یہ پہنچے تھے ان 4 چابیوں کی مدد سے آپ آگے بڑھے تو تقویت لے پریئر سے. پریئر جنریٹ پاور، عبادت میں ایک طاقت ہے. جب ایک دنیاوی انسان مائنڈ پر سکون کی تلاش میں مختلف ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد یہ نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ عبادت میں ایک طاقت ہے، تو اس عبادت میں کتنی طاقت ہوں گی، کتنی سکون ہوگا، کتنا سکون ہوگا، کتنی ٹھنڈک ہوں گی جو عبادت رات کی تاریکی میں فطرت کی خاموشی میں کی جائے، جس کو نماز سب کہتے ہیں، جس کو نماز تہجد کہتے ہیں. تو پریئر جنریٹ پاور. اور ماشاءاللہ آپ کے پاس تو عبادتوں کا خزانہ ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جب آپ عبادت کے ساتھ وقت گزارے آپ بہت سی سائیکولوجیکل بیماریوں سے دور ہے. اور یہی ڈاکٹر کیرل کہتا ہے جب دنیا کی ساری تھراپی، جب دنیا کے سارے میڈیسن فیل ہو جاتے ہیں تو وہ دعاؤں کے ذریعے انسان اپنے آپ کو لفٹ کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. تو ہمارا سلام ہو امام سجاد پر، جنہوں نے ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود یور کریٹر، اپنے خالق حقیقی سے کس طرح بات چیت کرنے کے لیے بہترین دعا جو جبور آل محمد کی صورت میں ہمیں دیا. میں آپ کو ان صحیفے کاملہ کی چند دعائیں پہلے سیشن میں بیان کر چکا ہوں. دعا نمبر 6 روزانہ کی دعا،
دعا نمبر 20 دعائے مکارم الاخلاق، دعا نمبر 40 سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو امام اس طرح دعا کرتے تھے کہ بار الہ موت میرے سامنے ہو، یہاں تک کہ میں ایک دن کے بعد دوسرے دن کے آنے کی، ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے کے آنے کی، ایک سانس کے بعد دوسرے سانس کے آنے کی بھی، ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کے ملنے کی بھی امید نہیں کروں، موت میرے سامنے ہو۔ لیکن اس کے بعد والا بہت اہم ہے، بار الہ اس موت کو تیرے رحمت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی قرار دے، ایک بلیسنگ قرار دے، اور مجھے ایسے وقت موت دے کہ تو مجھ سے راضی ہو، میں تو ہدایت یافتہ ہو، اور مجھے اچھے عمل کرنے کی، اتنے کوالٹی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں خود موت کا مشتاق ہو جاؤں۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ وقت گزار کر، تھوڑا وقت گزار کر دیکھے، 10 منٹ، 15 منٹ، ہاف این آور، آپ دیکھیں ہاؤ مچ پاور یو ول گیٹ، آپ کو کتنی قوت اور سکون اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دعا نمبر 40 سے آگے بڑھے، دعا نمبر 42 قرآن کے بارے میں دعا ہے۔ دنیا رات کی تاریکی میں سکون میوزک سے حاصل کرے، ٹی وی کے ڈرامہ سے حاصل کرے، ٹھیک ہے، لیکن امام سجاد اپنی دعا میں فرماتے کہ بار الہ رات کی تاریکیوں میں قرآن کو میرا دل بہلانے والا بنا، اور ہم رزق کے بارے میں پریشان ہیں، امام فرماتے ہیں کہ بار الہ رزق کی مشکلات قرآن کے ذریعے آسان کر دے، اور بار الہ قبر کی منزلوں میں یہ قرآن مجھے کام آئے، اور وہ پل صراط جب پیر تھر تھرا رہے ہو، ہم پل صراط سے گرے جا رہے ہو، قرآن کی مدد سے ہم پل صراط کراس کر جائے، اور جب ہماری آبادی زمین کے طبقوں میں ہو جائیں گی، قرآن ہماری مدد کرے، اور وہ حسرت کے دن، ندامت کے دن، یوم حساب، اس قرآن کے ذریعے ہمارا چہرہ چمکدار ہو جائے۔ میں واپس یہ کہنا چاہتا ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، میں ایک ٹرینر کی حیثیت سے کچھ ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں کہ کتنی بہترین کمیونیکیشن اسکل ہے، ہاؤ ٹو کریٹ ود یور آل مائٹی اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ اور آگے بڑھے، دعا نمبر 44، ہاں آپ ماہ رمضان کو کس طرح آپ ویلکم کرے، ہاؤ ٹو ویلکم، آپ کس طرح خوش آمدید کہے ماہ سیام کو، اور پھر آپ دعا نمبر 45 آپ کس طرح ماہ سیام کو خداحافظ کہے۔ امام اس طرح ماہ سیام کو خداحافظ کہتا ہے جس طرح کوئی اپنے عزیز بہت ہی انٹیمیٹ ریلیٹیو کو وہ خداحافظ کرتے ہو، سلام ہو، سلام ہو، اے وہ مہینہ جب تو آیا تھا تو ہمارے دل نرم ہو گئے تھے، اب تو جا رہا ہے تو ہم تجھے حسرت سے خداحافظ کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بہترین دعا ہے۔ اور پھر اور آگے بڑھے، دعا نمبر 47، ماشاءاللہ عرفہ، ایک باپ کی دعا، ایک بیٹے کی دعا، ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ، اور ایک امام سجاد کی دعا عرفہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا اتنا بہترین خزانہ ہے، آپ ان دعاؤں کے ساتھ وقت گزار کے دیکھیں۔ یہ نہیں ٹھیک ہے خدا تعالیٰ آپ کو حج نصیب کرے، خدا تعالیٰ آپ کو عرفہ کے دن عرفہ پہ پہنچائے، وہاں آپ یہ دعا پڑھے، لیکن اس سے پہلے بھی زندگی میں کئی بار آپ ان دعاؤں کے ساتھ وقت گزار کے دیکھیں تاکہ آپ اس کے ردم ٹیون میں آ جائے۔ تب جب ایکچولی جب عرفہ کے دن ہو، آپ وہ موجود ہو، تو آپ کو اتنے نفسانہ کے عالم میں، اتنے رس میں آپ کو اس دعا کے آپ فلو میں ہو جائے۔ ماشاءاللہ کتنی بہترین دعا ہے۔ امام سجاد دعائے عرفہ میں پتہ فرماتے ہیں کہ بار الہ قیامت کے دن مجھے کسی رسوائی کے مقام پر نہیں کھڑا کرنا، دنیا میں میں ایک ریسپیکٹ کے ساتھ ہوں، ایک عزت کے ساتھ ہوں، تو بار الہ قیامت کے دن بھی تو مجھے کسی رسوائی کے مقام پر نہیں کھڑا کرنا۔ اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو، وہ اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوں سے تر تھا، اور ایک دعا مانگی، الہی اگر تو میری ایک دعا قبول کر لے، اور اگر تو میری کوئی دعا قبول نہیں کرے تو میں سمجھوں گا کہ میری تمام دعا قبول ہوگی، اور بار الہ اگر تو میری وہ دعا قبول نہیں کرتا ہے اور باقی تمام دعا قبول کرتا ہے تو میں سمجھوں گا میری کوئی دعا قبول نہیں۔ وہ کیا دعا ہے؟ الہی فقاقا رکبت من النار، بار الہ مجھے تیرے جہنم سے آزادی عطا فرما۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے۔ ان دعاؤں کے بعد جو ہے صحیفہ سجادیہ میں
سیٹرڈے کی دعا ہے، ہر دن کی دعا ہے، سنڈے کی دعا ہے، منڈے کی دعا ہے، ٹیوزڈے کی دعا ہے، ویڈنسڈے کی دعا ہے، تھرسڈے کی دعا ہے، فرائیڈے کی دعا ہے. پھر اس کے بعد 15 وسپرڈ مناجات امام سجاد ہے. ان دعاؤں کے ساتھ وقت گزار کے دیکھے آپ میں کیا قوت ملے گی، آپ میں کیا طاقت ملے گی. یہ ہمارے امام جب کبھی نماز شب کے لیے آمادہ ہوتے تھے، جب کبھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، تو میں معاف کرنا عالم دین نہیں ہوں، میں ایک ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں آپ کو. میری عربک بھی قوت سماعت کی کمی بچپن کی وجہ سے میرا تلفظ اتنا بہتر نہیں ہے، لیکن مجھے پیغام پہنچانے کی اجازت دے. کہ امام فرماتے ہیں کہ بار الہی غارت نجوم و سمائک، کہ بار الہ اس وقت تیرے آسمانوں کے ستاروں کی روشنی کم ہو گئی ہے، انسان چرن پرن سب سو گئے ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے. الہی کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے، الہی انت الحی القیوم، بار الہ تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، بار الہ تیرا آستانہ کھلا ہوا ہے، بار الہ انت العالم الغیب و شہادہ، تو غیب کی باتیں جانتا ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، آئندہ آنے والے ہفتے میں کیا ہونے والا ہے، آئندہ ہفتے کے مہینے میں کیا ہونے والا ہے، آئندہ آنے والے برسوں میں کیا ہونے والا ہے. اور بار الہ تو انت العالم الغیب و شہادہ ہے، تو جانتا ہے میری موت کا ٹائم کب آئے گا، میری موت کا وقت کب آئے گا، میری موت کی جگہ کون سی ہے، اور میری موت کی کیفیت کون سی ہے. آیا میں شکرانے کی حالت میں آؤں گا یا میں کوئی گناہ کرتے ہوئے آؤں گا، تو سب کچھ جانتا ہے. لیکن بار الہ میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ بار الہ امام حسین کے عرفہ کی دعا میں کہ جب سے تو نے مجھے پیدا کیا تو مہربان ہے، تو نے مجھے مہربان ماؤں کے طفیل میں پیدا کیا، جنہوں نے میری پرورش کی، جنہوں نے مجھے یا حسین کا دودھ پلایا، جنہوں نے جب میں چلنے سیکھا تو انگلیاں پکڑ پکڑ کے مجالس حسین میں لے گئی مجھے، اور محبت محمد و آل محمد کا دل دھڑکتا ہوا میرے والدین نے رکھا. تو ماشاءاللہ کتنی بہترین دعا ہے. تو امام سجاد کی دعا میں کہ بار الہ میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ بچپن سے تو نے مجھے پیدا کیا، تو مہربان ہی مہربان ہے. تو بار الہ اب اس مہربانی کو کنٹینیو رکھ. بار الہ تو قدرت رکھتا ہے، آج کا دن میرے لیے مبارک ترین بنا دے، آئندہ آنے والا ہفتہ مبارک ترین کر دے، آئندہ آنے والا مہینہ مبارک ترین کر دے، آئندہ آنے والا سال میرے لیے مبارک ترین ہو. اور بار الہ جب وہ وقت آ جائے کہ روح اور بدن کا رشتہ ٹوٹ جائے، تو بار الہ میری روح کی پرواز بہترین طریقے سے ہو، میری موت کا وقت بہترین جگہ پہ ہو، میری موت کا ٹائم بہترین جگہ پہ ہو، میری موت کا کیفیت بہترین ہو، شہادت کے لیول تک میری موت آ جائے، میری روح پرواز کر جائے شہادت کے لیول تک. اور بار الہ پھر جب وہ وقت آ جائے تو عالم برزخ میرے لیے مبارک ہو، عالم ارواح میرے لیے مبارک ہو، پورے صراط میرے لیے مبارک ہو، پورے صراط مجھے چلنا نہیں پڑے، لیکن میں فلائی کر کے اٹھ جاؤں، لیکن اتنی اسپیڈ کے ساتھ کہ دنیا کا فاسٹسٹ پلین بھی اتنی اسپیڈ کے ساتھ نہیں چلتا ہو. اور پھر جنت میں بھی نہیں، لو لیول نہیں، مڈل لیول نہیں، ٹاپ لیول میں مجھے محمد و آل محمد کے پڑوسی بنا. کتنی بہترین دعا ہے. ان دعاؤں کے ساتھ تم وقت کو گزارو، آپ میں کتنی قوت آئیں گی، کتنی طاقت آئیں گی. تو جب ایک دنیا کا عام ریسرچر اور نوبل پرائز ونر ڈاکٹر کیلل ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ عبادت میں طاقت ہے، تو اس عبادت میں کتنی طاقت ہوں گی جو رات کی تاریکی میں فطرت کی خاموشی میں کی جائے. مسلم ایسٹرولوجر اگر ایکسپیریمنٹ کرے تو ان کو پتہ چلے گا کہ جب ہم کہتے سورج ڈوب گیا، سورج نکلیا، لیکن حقیقت میں دنیا گھوم رہی ہے. تو دنیا گھومتے یہ معلوم کرے کہ ایک وقت آتا ہے جب دنیا کے ہر حصے کو فاؤنٹین، ماؤنٹین، ٹریز، درخت، چرن پرند، دنیا کے ہر پہاڑ، ہر چیز کو پاور ملتی ہے. وہ وقت کون سا ہے؟ تو وہ ریسرچ کر نکلے گے کہ وہی نماز شب کا جو وقت ہے،
اول جو وقت ہے یعنی جو فضیلت والا وقت ہے، صبح کی نماز کے اول وقت شروع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، وہ وقت میں دنیا کی ہر چیز کو پاور ملتی ہے، اور ایسی پاور میں وہی وقت نماز، کتنا بینیفٹ ہے ہمیں اگر ہم اس طرح وقت گزارے اور کوشش کر کے نماز تہجد اور نماز سب کے لیے اپنے کو آمادہ کرے۔ لیکن پھر بھی میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا، دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی واجب اوبلیگیشن پوری، واجب نمازیں پوری کرے، اور اس کے بعد ریکمنڈیشن پریئر کی طرف آئے۔ لیکن اگر ساتھ ساتھ میں ہو جائے تو یہ سونے پر سہاگا بہترین سے بہترین چیز ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایسے ٹرینر ہوں، میں نے دنیا کے مختلف موٹیویشنل ٹیکنیک کی اسٹڈی کی ہے، دیکھا ہے، اس کے پروگرام میں حصہ لیا ہے، ریکی ہے، 4 ڈائمینشن ہے، NLP ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ ان تمام ٹیکنیکوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے لاشعور میں جائے، اور لاشعور میں جا کے انسان کمیونیکیٹ کرے اپنے لاؤ سے، اور وہ پاور حاصل کرے۔ لیکن اس دنیا کی جتنی بھی ٹیکنکس ہے، میں دنیا والوں کو مبارک کہتا ہوں، اور خالق حقیقی کی ایک ٹیکنیک ہے، نماز تہجد ہے، نماز شب ہے۔ اس پہ انسان یا فطرت کے خموں سے ہو کے کائنات سوئی ہوئی ہے، تو انسان کو بہت اسپیڈ کے ساتھ وہ لاشعور میں چلے جاتا ہے، اور اپنے خالق حقیقی سے کمیونیکیشن کرتا ہے، اپنے آپ سے کمیونیکیشن کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے بیریئر کو دور کرتا ہے، اور پھر وہ سکون قلب پاتا ہے۔ ساری دنیا کے ٹیکنکس ایک طرف سکون حاصل کرنے کے لیے، اور نماز شب کی ٹیکنیک ایک طرف، لیکن شرط ہے کہ آپ اس میں وقت گزار کے دیکھیں اس میں، اور اس وقت ایئر بھی اتنی اچھی ہوتی ہے، ہوا بھی اتنی بہتر ہوتی ہے، آکسیجن فل آف آکسیجن ہوتی ہے۔ تو یہ تمام بینیفٹس ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کے لیے، آپ کی دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو، اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ تو یہ نماز شب کے میریکل ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ گھر، وہ جگہ، وہ مسجد، وہ امام بارگاہ، وہ حسینیہ جہاں نماز شب ادا کی جاتی ہے، وہ جگہ آسمان والوں کو ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے دنیا والوں کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اسمارٹ بننا چاہتے، آپ بیوٹیفل بننا چاہتے، آپ چارمنگ بننا چاہتے، ٹھیک ہے، دنیا میں مختلف بیوٹی پارلر گلیوں میں کھل چکے ہیں، مین بیوٹی پارلر، وومن بیوٹی پارلر، آپ جا سکتے، لیکن آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نیچرل بیوٹی، نیچرل چارمنس۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے کہ جو نماز شب ادا کرتے ہیں اس کے چہرے منور ہوتے، رونق والے ہوتے، ایک اس میں نور ہوتا ہے؟ تو امام سجاد نے فرمایا کیونکہ وہ رات کی تاریکی میں فطرت کے خاموشی میں خدا سے راز و نیاز کرتے، تو خدا بھی اپنے چہرے سے اپنے نور سے ان کے نور کو، ان کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے میرے کل۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے ساتھ چابی پر، پیشن۔ گاڈ از ود دوز ایکسپیکٹ ایکسرسائز، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ صبر کے ساتھ رہے، مشکلوں میں صبر کرے، اور گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرے۔ مشکلوں میں صبر کرنے، یہ صبر کامیابی کی بہترین چابی ہے۔ اور میں معاف کرنا، عربک میں اتنا بہتر نہیں ہوں، میری ریکویسٹ ہے کہ جب میں یہ قرآن کی آیت پڑھوں تو کیمرہ مین وغیرہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی اچھی قاری کی بھی کو قرآن کی یہ آیتیں ساتھ بھی چلا دے، تاکہ بہتر طلبت کے ساتھ آپ قرآن کی آیتیں سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دیکھیں صبر کرنے والوں کو کیسی بشارت دی جاتی ہے۔ تو خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا، یقیناً آپ کو وہ پھل ملے گا، اور پھر یہ کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد کی جو چابی ہے کہ آپ پاور حاصل کرے، ان
تمام چابی لینے کے بعد ایک قوت حاصل کرے، کیونکہ انسان باڈی اور روح سے ملا جلا بنا ہوا ہے، تو بدن کو بھی قوت دے، کیونکہ آپ یہاں آئے بدن کی مدد سے، آپ مسجد میں جا رہے بدن کی مدد سے، آپ حسینیہ میں جا رہے مسجد کی بدن کی مدد سے، آپ کام پہ جا رہے مدد کی مدد سے، تو اس بدن کو بھی آپ کو ایک حد تک مینٹین کرنا ہے۔ جب آپ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے اور ناٹ، تو اسی طرح آپ کو بدن کو بھی مینٹین کرنا ہے پراپر ایکسرسائز کے ذریعے اور پراپر نیوٹریشن اور فوڈ کے ذریعے اور پراپر ریسٹ کے ذریعے، تاکہ یہ بدن جو ہے آپ کو برابر چلتا آگے بڑھاتا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اسپرٹ کو بھی آپ پاور دے، کس طرح روح کو بھی پاور دے، کس طرح آپ پریئر کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، میڈیٹیشن کے ذریعے، سونے کے ذریعے سے، کوئی ہولی کتاب ہولی قرآن پڑھ کے نے اور اچھی کتاب پڑھ کے نے اور فاسٹنگ کے ذریعے روزہ رکھ کے نے آپ اپنی روح کو بھی ہمت والی بنائیں، طاقت والی بنائیں، ہر کام کو آپ حیوانیت سے روحانیت کی طرف بدلتے تھے۔ اب جب کھانا کھائے بسم اللہ کے ساتھ، آپ پانی پیے بسم اللہ کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ، کربلا کے ساتھ، یعنی ہر عمل کو آپ روحانی میں چینج کر لے۔ آپ رات کو سوئیں، آپ وہی سائیکولوجسٹ نے مائنڈ پر ایکسپیریمنٹ کیا اور یہ نتیجے پہ پہنچے کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو جو آپ کے آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ رات بھر آپ کو مائنڈ اس کو ریپیٹ کرتا جاتا ہے، اور اگر آپ مشین کے ذریعے کوئی بہت ہونٹوں کے قریب پہنچ جائے تو وہ دیکھے گا کہ رات کی تاریکی میں جو اس کے آخری الفاظ تھے وہ رات بھر ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو تاکیبات کے ساتھ سوئے، وضو کر کے سوئے، پیس آف مائنڈ کے ساتھ سوئے، اطمینان کے ساتھ سوئے، تاکہ آپ کو ایک اچھی اور گہری نیند ملے۔ اگر آپ یا اللہ یا رحمان جو بھی تاکیبات کے ساتھ پڑھیں گے تو رات بھر آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، امام زمانہ آپ کے نگہبان ہے، بی بی سیدہ آپ کی نگہبان ہے۔ انشاءاللہ یہ مقدس جگہ جہاں پہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ امام رضا آپ کے نگہبان ہے۔ تو آئیے اب ہم اس چیز کے ذریعے ایک ڈٹرمیشن کرتے ہیں۔ اب تک 6 چابیاں پوری ہو چکی ہے، تو ان 6 چابیوں کی مدد سے آپ انشاءاللہ اپنے آپ میں تبدیلی لائیں گے۔ خدا تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کو گنے، ایک بار گنے تو صحیح، ایک بار لکھے تو صحیح، آج کی رات لکھے کہ ہاؤ مینی blessings اللہ ہے گرانٹیڈ، خدا تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی، اور اس کو فیل کرے، اس کو اپنے آپ پر طاری کرے۔ ہر نعمت کو فیل کرنا، اپنے آپ پر طاری کرنا ایک انرجی پرووائڈ کرتا ہے، ایک ہیلتھ پرووائڈ کرتا ہے۔ کاؤنٹ یور بلیسنگ ناٹ یور ٹربل۔ ٹھیک ہے مشکلات بھی ہے، تکلیف ہے، لیکن نعمتوں کو مشکلات پر حاوی کرے، اس کو گنے، اس کو انٹینسیفائی یور فیلنگ۔ بار الہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے تندرستی دیے، تو نے مجھے حیات دیے، تو نے مجھے 2 آنکھیں دیے، تو نے مجھے 2 کان دیے، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے۔ اس کی قیمت کیسے آپ لگائیں گے؟ آپ کی قیمت کروڑوں میں نہیں ہے، بلینوں میں نہیں ہے، اور پھر آپ کے دل میں جو محبت محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ آپ فیل کرے، آپ چلے، آپ بات چیت کرے یقیناً ایسا خدا کا شکریہ ادا کے ساتھ کہ ہاں اس محبت محمد و آل محمد کی نعمت کی وجہ سے میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں۔ اگر آپ واقعی دنیا کے امیر ترین انسان ہوتے تو آپ کیسا چلتے، آپ کیسا بولتے، اس کو فیل کرے، فخر کے ساتھ نہیں، شکرانے کے ساتھ۔ آئیے میرے ساتھ ریپیٹ کرے، 1 2 3 یس۔ With the help of all this blessing, I can do it, and I will do it, inshallah. And I will bring a change in me for my better future and better hereafter. 1 2 3 ہاں انشاءاللہ ان تمام نعمتوں کی وجہ سے میں اپنے آپ میں اندرونی انقلاب لاؤں گا، اور ان چابیوں کی مدد سے میں نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت کو بھی بہتر کروں گا۔ 1 2 سے مامی تمانیم۔ خدا تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ شکریہ۔